عزت و ذلت، مال و دولت سب اس کے قبضے میں ہے، سب اس کے قبضے میں۔ وہ جسے چاہے عزت دے دے، وہ جسے چاہے ذلت دے دے، وہ جسے چاہے رزق عطا فرمائے، جسے چاہے تنگ دست فرما دے، یہ اس کے دست قدرت میں ہے، اس کی حکمت کوئی نہیں جانتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ اکبر، اس ٹکڑے پر غور کریں، آپ کا ایمان مچل جائے گا۔ بیدک الخیر، اللہ اکبر، تیرے دست قدرت میں خیر ہے، میرا مولا خیر ہی فرماتا ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم سے تو شر بھی ہو جاتا ہے، برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، کام بگڑ بھی جاتے ہیں، لیکن میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہاں صرف خیر ہی خیر ہے اور خیر کے ہی معاملے ہوتے ہیں۔ کبھی تکلیف بھی آتی ہے تو اس تکلیف میں بھی خیر ہے، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے جوتے کے تسمے ٹوٹ جائیں اور اس ٹوٹنے پر جو اسے تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے تکلیف میں بھی خیر رکھی ہے۔ بہت ساری چیزوں کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ جیسے ایک بچہ سردی کے اندر، زکام کے اندر پریشان ہے، لیکن وہ اپنے لیے آئس کریم کی ضد کرتا ہے، لیکن آئس کریم اس کے لیے بہتر نہیں، لیکن بچہ اسے اپنے لیے لذیذ سمجھتا ہے، شوق کے اعتبار سے کھانا چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کے لیے بھلائی نہیں ہوتی۔ بس اسی طریقے سے ناسمجھ بچہ جس طریقے سے آئس کریم کو زکام کے اندر اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، بالکل اسی طریقے سے ہر انسان ناسمجھ ہے۔ ہم کسی چیز کو خیر سمجھتے ہیں، لیکن مولا جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے یا نہیں، اور ہم کسی چیز کو شر سمجھتے ہیں، مولا جانتا ہے کہ اس میں شر ہے یا نہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یہ مولا ہی جانتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم جس کو اچھی سمجھتے ہیں اس میں ہمارے لیے برائیاں ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ہم بری سمجھتے ہیں، لیکن اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ یہ رب کی شان ہے، وہ جانتا ہے۔